احمدہ صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ایک بہت اچھا نسخہ ہے شوگر کے لیے۔ تو شوگر کے لیے اس کو اس طرح بنانا ہے کہ ایک پاؤ پھٹکڑی کو اب ایک اخبار سے کھرل کر کے 5 کلو کی آگ دیں اور اس کو باریک پیس لیں، مثل غبار ہو جائے۔ تو اس میں ایک رتی الماس ملا کر کھرل کریں اور ایک رتی کی خوراک ہمراہ مکھن دیں، بالائی دیں۔ تو یہ بہت اکثیر الفوائد نسخہ ہے شوگر کے لیے دوستو۔ اور دوسرا نسخہ ہے آج کے لیے بوڑھوں کو جوان کر دینے والا کشتہ الماس۔ یہ ایک راز ہے دوستو۔ الماس ایک رتی، مروارید، یاقوت، کلس، مشک۔ کلس یہ انڈوں کا چھلکوں کو سے بنایا جاتا ہے۔ مشک ایک ماشا، اور اب مقطر حلیلہ زرد 2 بوتل۔ تو دوستو اگر حلیلہ زرد مقطر نہ ملے تو یہ بازار سے حلیلہ زرد لے لیں۔ تو اس کو ایک بوری جو اکثر منڈیوں میں سبزیاں آتی جاتی ہے اس میں، تو اس کو وہ بوری لے لیں، اس میں ڈال کر اس کو 2-3 دن تر رکھیں۔ تو اس میں اس کے بعد جو اس کو چھیل کر وہ سبز بھی ہو جائے گا اور اس کا پانی بھی بڑا آسانی سے نکل آتا ہے۔ تو اس کی 2 بوتل کھرل کریں اور 150 گولیاں دیں بنائیں، اور اس کو روزانہ 1 گولی ہمراہ دودھ، آدھا کلو گرم دودھ، اور اس میں 1 تولہ روغن بادام ڈال کر اس کو دیں۔ تو 9 ماہ بعد جو اس کے بال سیاہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس کے منہ کی جریاں اور بڑھاپے کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور نئی جوانی آ جائے گی۔ لیکن اس میں پرہیز بھی ہے۔ اس میں پرہیز لسی، دہی، اچار، شکر، گڑ اور جمع سے پرہیز کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بدن کی سلوٹیں، چہرے کی جریاں یہ انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، اور تمام طاقتیں 1 سال میں انشاءاللہ بحال ہو جاتی ہیں۔ لیکن خوراک مکوی خوراک کھانی ہے، مرغن خوراک و مکوی خوراک جو طاقت والی خوراک ہے وہ دینی ہے، اور یہ ترشی، کھٹی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو دوستو یہ کشتہ سازی اور کشتہ بنانا صرف ایک چیز کو پیسک کو پاؤڈر کر دینا یہ کشتہ نہیں ہوتا کہ اس کو لطیف اور پاؤڈر کر دیا جائے، بلکہ یہ کشتہ کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کشتہ اس کو مزاج کیا دینا ہے، اس کو کس بوٹی سے اس کا مزاج، مریض کس مرض کے لیے بنانا ہے اور کس مزاج کے لیے بنانا، اور اس کو کتنی طاقت دینی ہے اور کون سی پاور دینی ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنی ضروری ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کشتہ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ جس طرح الماس ہے، تو الماس اگر اس کو پانی میں حل کر کے یہ پانی میں حل پذیر ہو تو پھر یہ استعمال ہے۔ اگر یہ نیچے بیٹھ رہا ہو پانی میں تو اس کو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ کے لیے اگر الماس کو استعمال کرنا ہو کشتہ الماس کو، تو اس کو پانی میں حل کریں، جو نیچے بیٹھ جائے اس کو علادہ کر لیں، اور جو پانی میں حل ہو جائے اس کو خشک کر کے اپنے استعمال میں لایا کریں۔ تو یہ انشاءاللہ بے ضرر ہوگا۔ لیکن ضروری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کشتہ الماس کو پہلے مدبر کرنا ہوتا ہے شورے کے تیزاب میں، یا جس طرح ایکوریجیا میں نے بتایا تھا کہ اس کو نمک کا تیزاب اور 3 حصے اور شورے کا تیزاب 1 حصہ ملا کر اس میں اس کے بجاوے دیں۔ تو اس طرح سے 100 بجاوا دیں، 40 بجاوا، جہاں تک وہ بے نور ہو جائے تو یہ مدبر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کشتہ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ عامل کشتہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دوا کو بھی عامل کرے گا اور یہ بے ضرر بھی ہوگا۔ تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں انشاءاللہ۔
تو جب تک انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب ویڈیو دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.